بابری مسجد کا مسلمانوں کے حوالے سے ایک تاریخ ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں۔ وہ 22 جنوری 2024 کو مندر میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں کے جذبات کو مزید مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرف تو بہت توجہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر رام مندر بن گیا اور مسجد کو گرا دیا گیا، کہ وہاں پر ایک اللہ کی عبادت کو ترک کر کے اللہ کے ساتھ شرک کو فروغ دیے جانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے گئے بت کی عبادت کے لیے اس مندر کو قائم کیا گیا ہے۔ مقاصد کو نہ دیکھیں، اکھنڈ بھارت کے نعرے کو نہ دیکھیں، بلکہ تھوڑا سا اس طرف بھی غور کریں کہ مسلمانوں کا پیغام کیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، کیا یہ بت تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ اور وہ انسان جس کے نام کے اوپر یہ مندر بنایا گیا ہے، رام مندر، وہ بھی تو ایک انسان ہی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اے بی میڈیا کا پلیٹ فارم سے سعید فاروقی آپ کا میزبان حاضر ہے۔ بڑے دکھ اور صدمے کی بات ہے کہ 500 سے زائد سالہ ایک سفر جو بابری مسجد کا مسلمانوں کے حوالے سے ایک تاریخ ہے اور جس سے مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں، آخر کار وہ 22 جنوری 2024 کو وہ بابری مسجد ایک مندر میں تبدیل ہو گئی۔ اور اس سے بڑا حادثہ اور سانحہ یہ ہے کہ اس مسجد کی جگہ جو مندر بنایا گیا ہے وہ بہت بڑا، اور اس میں ہر طرح کی طاقت، ہر طرح کی اس کے اندر جتنی شخصیات ہیں وہ شامل ہوئی ہیں۔ ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والی انڈیا کے جتنے بھی اپنے مذہبی طور پر وہ بھرپور اس میں شرکت کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوانے کی کوشش کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مزید مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان محترم بلال بٹ صاحب تشریف فرما ہیں۔ بلال صاحب، اصل حقائق ہیں کیا، اور یہ سارا سانحہ ہوا کیسے جو آج سے 32 سال پہلے 6 دسمبر 1992 کو یہ مسجد اچانک دھاوا بول کر اس کو شہید کر دیا گیا، اور لاکھوں اس کے اندر وہ ہندو شامل تھے، اور اس کی جگہ پھر آخر کار 22 جنوری کو یہ مسجد کی جگہ مندر تعمیر کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے اوپر بت پرستی کا فروغ شیطان کی فتح کی علامت ہے اور مسلمانوں کے زوال کی نشانی ہے۔ ہم اس طرف تو بہت توجہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر رام مندر بن گیا اور مسجد کو گرا دیا گیا، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک اللہ کی عبادت کو ترک کر کے اللہ کے ساتھ شرک کو فروغ دیے جانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے گئے بت کی عبادت کے لیے اس مندر کو قائم کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ اس لڑائی میں اس بات کو بھی فوکس کرنا ہے کہ آخر مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعلیمات میں فرق کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ او ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ بہت سے بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا وہ بہتر ہے یا میرا ایک اللہ جو قہار ہے، جو طاقت والا ہے؟ تو یہاں پر میں مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرنا چاہوں گا کہ وہ توحید کے پیغام کو عام کرنے میں دن رات ایک کر دیں۔ جیسا مسلمانوں کی اس بارے میں سستی ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، فرصت ہے کہیں نہیں، ابھی تو کام بہت باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یعنی اقبال نے بھی اس وقت مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ صرف پاکستان بنا لینا ہی تمہارا مقصد اور تمہارا حاصل نہیں ہے،
بلکہ تمہارا مقصد اور حاصل کیا ہے کہ جب تک روئے ارضی پر لا الہ الا اللہ جو ہے وہ فروغ نہیں پا جاتا۔ تو سب سے پہلے تو ہم ہندوؤں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ صرف جذبات کو نہ دیکھیں، صرف اپنی تاریخ کو نہ دیکھیں، صرف اپنے آباء و اجداد کو نہ دیکھیں، صرف اپنی سیاسی مقاصد کو نہ دیکھیں، اکھنڈ بھارت کے نعرے کو نہ دیکھیں، بلکہ تھوڑا سا اس طرف بھی غور کریں کہ مسلمانوں کا پیغام کیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، کیا یہ بت تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ اور وہ انسان جس کے نام کے اوپر یہ مندر بنایا گیا ہے، رام مندر، وہ بھی تو ایک انسان ہی تھا۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے مرنے کے بعد کیسے کام آ سکتا ہے؟ اور زندگی میں بھی ایک انسان دوسرے انسان کے ایک حد تک ہی تعاون اور کام آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمیشہ ہر وقت جو ذات انسان کے کام آنے والی ذات ہے وہ اللہ ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور اس کے بے شمار دلائل جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اصل مدعا کی طرف۔ تو دیکھیے اصل مدعا یہ ہے کہ انڈیا کی ایک ریاست اتر پردیش جس کا نام ہے، اس میں ایک شہر جس کا نام پہلے فیض آباد ڈسٹرکٹ تھا، اب اس کا نام بدل کر ایودھیا رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے سعید صاحب کہ ہندو کلچر اور ہندو مذہب کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آبادیوں کے علاقوں کے نام جو مسلمانوں کے نام کے اوپر تھے ان کو تبدیل کر کے ہندوانہ طرز پر نام رکھے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اور ہمارے پاکستان میں وہی سنگھ کے نام سے سارے چل رہے ہیں۔ ہاں جی، اور ہمارے پاکستان میں ہم نے الحمدللہ یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام جو ہے وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، دوسروں کے کلچر اور ان کی تہذیب کو ان کے طریقے سے جینے کا پورا حق جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک حسن ہے۔ ایودھیا جو شہر ہے اس میں تینوں جو مذہب ہیں ان کی اکثریت موجود ہے، جی بالکل، مسلمان ہے، سکھ مذہب ہے اور ہندو، لیکن ان کا ظاہر بات ہے انہوں نے ایک حکومت ہے اور اس کا تسلط ہے، اس وجہ سے انہوں نے نام بھی اس کا تبدیل کر کے اور اس میں مندر اس کے علاوہ کئی تعمیر کروائے۔ جی بالکل، ظاہر بات ہے کہ جب اب اچھا اس کے پیچھے بھی پوری ایک آئیڈیالوجی ہے، ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ دیکھیے کہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اور مسلمانوں کے قوانین اسلام کے تحت جس جگہ پر مسجد بنا دی جاتی ہے اس کو وہاں سے گرایا نہیں جا سکتا۔ ہندو مذہب کے اندر سعید صاحب یہ بات موجود ہے کہ ہندو مذہب پر کے ماننے والے دوسرے کسی بھی دین والوں کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کریں گے۔ ہندو مذہب کے اندر ٹالرنس کا درس دیا گیا ہے، ہندو مذہب کے اندر دوسرے کی تہذیب اور دوسرے کے مذہب کو اس کے مذہب پر جو ہے وہ عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، یہ ہندو مذہب کی کتابیں کہتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیکولر سٹیٹ میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہوتی ہے، اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرنا یہ انڈین گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے کہ جب انڈیا سن 1947 کے اندر ایک سیکولر سٹیٹ کی حیثیت سے معرض وجود میں آتا ہے تو انڈیا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ اب اس نے ایک سیکولر سٹیٹ قائم کی ہے، فلہذا موجودہ 1947 کے بعد جس کی عبادت گاہیں جس شکل کے اندر موجود ہیں اسی طرح سے ان کو قائم رکھا جائے، ان کو قائم رہنے دیا جائے۔ اگر اس طرح کی بات جو کہ ہندوؤں کی جانب سے کی جاتی ہے کہ یہاں پر پہلے جو ہے وہ رام مندر تھا، یا یہاں پر ان کے گرو رام، لارڈ راما جو ہے اس کی پیدائش تھی،
اور اس طرح کی باتیں جو ان کی طرف سے کی جاتی ہیں تو اور یہاں پہ جو ہے وہ گرا کر مندر جو ہے وہ بابری مسجد کی تعمیر کی گئی، تو صحیح صاحب ایسے تو پھر سینکڑوں مسلمان بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے ہماری مسجد تھی اور اس مسجد کو گرا کر یہاں پر مندر بنایا گیا، جبکہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ مسلمانوں نے بھی ایسے بہت سے کلیم کیے ہیں کہ یہاں پر پہلے مسجد تھی اور مسجد کو گرا کر یہاں پہ مندر بنایا گیا۔ جلال صاحب اسی طرح آپ دیکھیں نا، عام روٹین میں بھی دیکھیں کہ اگر ایک عرصہ گزر گیا نا آپ ایسی جگہ جو سرکاری جگہ پہ ہے تو حکومت ایک وقت آتا ہے تو اس کو مالکانہ حقوق دے دیتی ہے۔ اب 1528 میں مسجد یہ تعمیر ہوئی ہے، 1857 تک انگریز آنے تک یہاں کوئی تنازع نہیں تھا۔ بالکل بالکل 1857 اتنے سو سال گزر گئے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تنازع شروع ہوئے ہیں، اور پھر 1949 کے اندر انہوں نے خود ہی وہ مورتی اندر رکھی جی بالکل بالکل، جمعرات کا دن تھا اور رات کے وقت، اور پھر صبح مسلمان جب اذان کے لیے آئے ہیں اور مسجد کی میں نماز کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو حیران ہوئے اور اٹھا کے باہر پھینکا، اور ہندوؤں نے یہ رولا ڈال دیا، شور ڈال دیا کہ یہ مسجد کے اندر سے جہاں ہمارا تھا ایک عبادت خانہ وہاں سے نکلی ہے، یعنی جھوٹے پراپیگنڈے۔ سب یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بہانہ بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ابرہا نے جب بیت اللہ پر اٹیک کرنا تھا تو اس نے یمن میں ایک پوری عمارت بنائی، اس کا ایک بہانہ بنایا، وہ بہانہ بنا تو اس نے بیت اللہ پر اٹیک کیا۔ 9/11 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک کروایا گیا تو مسلم امہ کے اوپر اس کے بعد جو ہے وہ اٹیک کیے گئے۔ اسی طرح سے یہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں پر اب چونکہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم نے مندر بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی تو نہیں آ کے طاقت کا استعمال کر لیتے۔ اسی طرح یہ بھی ہے نا کہ اگر ان کا یہ ایک بہانہ ہے تو جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ، اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 600 سال کے قریب مسلمانوں نے اس مسجد کو بنائے رکھا، اور اگر تنازع لگا اس کے بعد اس کا وہ لاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب جو فیصلہ سپریم کورٹ نے انہی کے دیا ہے، یعنی کہ خود مرضی جو مرضی فیصلہ کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اب یہ تنازع ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہاں مندر ہی بنا دیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دوسری طرف مسلمانوں نے 600 سال ایک عبادت خانہ بنایا ہے۔ اگر تنازع ختم کرنا تھا تو ادھر مسجد اقصیٰ کے لیے تو یہ کہتے ہیں جی 2 ریاستی بنا لیں، بالکل، اور ادھر تنازع ختم کرنا ہے تو وہ یک ریاستی کر رہے ہیں۔ لہذا اگر ایسا کرنا ہے یعنی کہ یہ ہمارے قبول نہیں ہے، اگر کرنا تھا یہاں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، اس کو لاک کر دیتے، جیسا کہ انگریز حکومت نے کچھ عرصہ اس کو لاک رکھا۔ یہ کون سی جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ مسجد، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جگہ جو 5 ایکڑ دی ہے اس میں جو مسجد بنائیں گے وہ مسجد متبادل دی ہے جگہ، وہ بابری مسجد نام سے بھی نہیں ہوگی اور اس کا نقشہ بھی وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تنازع ختم کیا یا اٹھایا ہے؟ اچھا جی صحیح صاحب، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ 2014 میں جب مودی کی حکومت آئی ہے تو 2014 کے بعد مودی سرکار نے اپنی گورنمنٹ کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اور اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بی جے پی نے ہمیشہ سے ہندو کارڈ جو ہے وہ کھیلا ہے، یعنی اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا کے یا ہندوستان میں ہندوؤں کا ہی حق ہے، اس طرح کی باتیں کر کے وہاں پر مسلمان اور ہندو فسادات کو فروغ دیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت وہاں پر حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ کہنے کو انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ ہے لیکن وہاں پر ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہندوستان کے اوپر کلچرلی صرف جو ہے وہ ہندوؤں کا حق ہے، اور اس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ باتیں جو ہیں وہ دیکھیں، جب کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو پہلے سے اس کی چیم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ہندوستان کے اندر اس وقت یہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، کانوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کی نیشنلٹی ختم کر دی جائے، مسلمان اگر یہاں پہ رہیں تو وہ ایک مہمان کی حیثیت سے رہیں بلکہ کرایہ دار کی حیثیت سے رہیں، مالکانہ حقوق جو ہے وہ مسلمانوں کے ختم کر دیے جائے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، ہمارے بہت سے انڈیا کے بھائی بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں، تو میں ان کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں
کہ گورنمنٹ آف انڈیا، مودی سرکار جس طرف انڈیا کی سیاست کو لے کر جا رہی ہے، آنے والے وقتوں میں یہ ایک بہت بڑی تباہی اور بہت بڑی خانہ جنگی کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی ہندوستان، انڈیا کے اندر ہندو مسلم فسادات ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بہرحال اس وقت ایک بھاری اکثریت وہاں پہ رکھتے ہیں۔ یعنی تقریباً میرے خیال ہے کہ کوئی 30 کروڑ کے قریب مسلمان جو ہیں وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں، اور اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ ہونا وہاں پر مسلمانوں کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے جذبات جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رام مندر کی تعمیر ہے، اس کا مودی سیاست سے ایک گہرا کٹ جوڑ ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں اپریل اور مئی کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک بہت بڑا انجیکشن لگایا ہے اس نے پاور کا، یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک بوسٹ دیا ہے اس نے اپنے ووٹر کو رام مندر کی تعمیر کے بعد، جو کہ نمایاں نظر آ رہا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ مودی سرکار کی ہی قائم ہوگی، صرف اس رام مندر کی وجہ سے۔ صحیح صاحب، باتوں میں سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم مسلمان جو ہیں ان کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم اپنے دین کے بارے میں اس طرح سے جذباتی نہیں رہے جس طرح سے ہندو یا یہودی اپنے جھوٹے دین کے بارے میں جذباتی نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اب یہ رام مندر کی تعمیر کے لیے حکومت نے، سرکار نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، بلکہ لوگوں سے فنڈ اکٹھا کیا گیا، اور آپ اندازہ لگائیے $361 ملین فنڈ اکٹھا ہوا، جبکہ رام مندر کی تعمیر کے لیے صرف $180 ملین درکار تھے۔ یعنی ڈبل فنڈ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا۔ یعنی لوگوں کا آپ ان کے اپنے جھوٹے مذہب پر جو ہے وہ جذبہ دیکھیے، جبکہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ خود پاکستان کے اندر جو مساجد کی حالت ہے اور جو دین کے لیے لوگ جو پیسہ خرچ رہے ہیں اس کی کیا حالت ہے۔ تو ہمیں بہرحال ان چیزوں سے سبق جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ بلال صاحب، یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے جو اتنا فنڈ دیا ہے نا، وہ صرف مندر کی تعمیر کے لیے نہیں دیا ہے، انہوں نے اپنی مذہبی غیرت کی وجہ سے دیا ہے۔ اور مذہبی غیرت آپ دیکھیں کہ انڈیا کے بہت سارے انڈین اداکار جو مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی مسلمانی کو چھپا دیا ہے، وہ کسی جگہ پہ اپنی مسلمانی کو ظاہر نہیں کرتے، جبکہ اس مندر کے افتتاح کے موقع پر آپ کو سارے اداکاروں کے چہرے نظر آ گئے ہیں، اور مذہبی طور پر وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ حالانکہ اداکار جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کرتے، اپنی وابستگی اپنے مذہب کے ساتھ بھی ظاہر نہیں کرتے، اور اپنی جو ہوتی سیاسی وابستگی بھی وہ اتنی ظاہر نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو دیکھنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مذہبی طور پر ہر چیز کو پشت ڈالا اور سب کے سامنے وہ آ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ پیش خیمہ ہے، خدا نخواستہ انہوں نے اپنی پاور جو ہے شو کروا دی ہے کہ دوسری مساجد پر بھی اسی طرح وہ یلغار کریں گے۔ مسجد اقصیٰ کا آپ کو تنازع پتہ ہے، اور اسی طریقہ اسلام آباد کے اندر جو مندر کا ایک مسئلہ تھا، دبئی کے اندر وہ مندر کا مسئلہ، یعنی کہ یہ پوری دنیا میں ایک پورا ایک سسٹم موجود ہے، اور یہ پاور شو کروائی اصل میں کہ ہم پوری دنیا میں یہ اس طرح کا خدا نخواستہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک کالا حبشی باریک پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ پہ یلغار کرے گا۔ تو گویا یہ اثرات اور یہ نشانات اس طرف نہیں تو لے کر جا رہے، اور مسلمان جو ہیں کسی بھی بڑی طاقت نے اس کا کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کسی ملک کے کسی بڑے حکمران نے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو وہ میرے تیرے جیسے جتنے لوگ ہیں چھوٹے لیول کے جتنے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان بڑے لیول پر یہ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ چھوٹا کام نہیں کیا ہے، بالکل انہوں نے اب جتنی بزنس مین ہیں جن کی باہر کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ 100 چارٹرڈ طیارہ اتر پردیش میں لینڈ کیا ہے صحیح صاحب، اور وہاں پر جو ہوٹل سے ان کے کرائے جو ہیں وہ اگر $100 پر نائٹ تھا تو وہ $1200 پر نائٹ ہو گیا۔ بلکہ میں حیران ہو گیا، یہاں تک کہ ایک خبر میں تو یہاں تک لکھا تھا کہ خواتین نے بیفور ٹائم اپنی ڈیلیوریاں کروائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس افتتاح کے موقع پر وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بیٹی اس دن پیدا ہوئے جس دن رام مندر کا افتتاح ہوا۔
یعنی وہ لوگ ان کے جھوٹے مذہب پر جذباتی ہونے کا آپ اندازہ لگائیے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ خواب غفلت میں جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم عرب ممالک کی بات کریں تو عرب ممالک کے پاس اس وقت دنیا کے ذخائر موجود ہیں، وہ تمام ٹریڈ کے راستے جو ہیں وہ عربوں کے پاس موجود ہیں، لیکن عرب ممالک میں سے کوئی بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو یہ دیکھیں، یہ ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اسلامی غیرت کا اسلام کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا نے کیا، وہ اس نے کیا، وہ اس نے کیا۔ وہ کہاں گیا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب کھا کے کاشغر۔ تو وہ جو تصور ہے جو اقبال نے حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے، وہ تصور تو ختم ہو گیا۔ یعنی عرب ممالک جو ہیں اگر وہ صرف انڈیا کا بائیکاٹ کر دیں اور اگر وہ صرف اپنی ٹریڈ جو ہے وہاں سے وہ ختم کر دیں تو آپ دیکھیں کہ دنوں کے اندر ان کی بات جو ہے وہ مانی جاتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی عیش و عشرت، اپنی تن آسانی جو ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت جو ہے ہم شدید زوال کا شکار ہیں۔ اور میں ڈر کے یہ بات کہتا ہوں کہ چنگیز خان کی تاریخ جو ہے وہ دوبارہ دہرائی جانے والی ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں ٹاپ مرڈر کرنے والوں میں جس بندے کا نام ہے وہ چنگیز خان ہے، جس نے 4 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جنگ عظیم 1 اور جنگ عظیم 2 میں اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں مرے تھے، لیکن بہرحال مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے مسلمانوں کو اور خاص طور پر ایمانی غیرت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً ناظرین، یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، لمحہ تدبریہ ہے، اور انتہائی فکر کی بات ہے کہ یہ ایک پیش خیمہ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ چھوٹی چھوٹی ہماری عبادت گاہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے لیول پہ کہیں نہ کہیں یہ مسائل سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت گاہوں کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو آباد کریں، صحیح معنوں میں اس میں عبادت کرنے لگ جائیں، اور کسی کی نظر اس طرف نہیں اٹھے گی۔ بہت ساری ایسی مساجد ہیں کہ جس پہ کروڑوں لاکھوں لگ چکا ہے، لیکن وہاں پہ نمازی موجود نہیں ہے۔ ہم اس طرح بھی اس کو آباد کر سکتے ہیں۔ جب مسجدیں آپ پریکٹیکل آباد کر لیں گے تو آپ کے دل بھی آباد ہو جائیں گے، ایمان سے آباد ہو جائیں گے۔ جب دل آباد ہو جائیں گے پھر غیرت بھی جاگ جائے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔